العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الکریم. غیر ان هذه دلالة فيها نوع شبہة والقصاص لا يجامعها والمال يجب معها فلهذا وجبت الدیۃ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا بیان چل رہا ہے، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقلی دلیل اور ایک عقلی دلیل پیش فرمائی ہے. آخر میں اس بات کی وضاحت تھی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں یہ بھی ایک اصل ہے کہ اگر اہل محلہ کا عدد 50 کا نہ ہو تو اہل محلہ سے یمین مقرر نہیں لی جاتی، بلکہ یہاں بجائے اہل محلہ کے اولیاء سے قسم لی جائے گی اور ان کی قسم پر وجوب دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اس پر سوال ہوتا ہے پھر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے کہ عمد کی صورت میں قصاص کے وجوب کا فیصلہ دیتے. اس کا جواب دیا کہ یمین میں کچھ شبہ ہے اور قصاص شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے. البتہ مال شبہ کے ساتھ بھی واجب ہوتا ہے اور دیت جو ہے مال ہے، اس لیے یمین سے صرف دیت تو ثابت ہوں گی، مال ثابت نہیں ہو سکتا. اسی کو انہوں نے کہا کہ غیر ان هذه دلالة فيها نوع شبہة، کہ یمین ایک ایسی دلالت ہے جس میں ایک قسم کا شبہ ہے. والقصاص لا يجامعها، اور قصاص شبہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. والمال یجب معها، اور مال جو ہے شبہ کے باوجود بھی واجب ہو جاتا ہے. فلہذا وجبت الدیۃ، اس وجہ سے دیت تو واجب ہوں گی لیکن قصاص واجب نہیں ہوگا. ولنا قوله علیہ السلام البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر وفی روایۃ علی المدعى علیہ. وروى سعید بن المسیب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ بالیہود بالقسامۃ وجعل الدیۃ علیہم لوجود القتیل بین ازورہم. یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کے دلائل پیش فرما رہے ہیں. ہماری دلیل اولاً تو حدیث مشہور ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدعا علیہ یعنی اولیاء مقتول سے بھی قسم لی جائے گی. مدعی اولیاء مقتول سے بھی قسم لی جائے گی، تو ہم کہیں گے قسم تو مدعا علیہ سے لی جاتی ہے، منکر سے لی جاتی ہے. جو مدعی ہو اس کے ذمے تو بینہ اور شواہد کو پیش کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مشہور ہمارے سامنے ہے. اس حدیث کے الفاظ دیگر دوسری روایت میں علی المدعا علیہ ہے. اب یہاں پر زیر بحث مسئلے میں جو ولی مقتول ہے وہ مدعی ہے، اور اہلیان محلہ یا جن پر جو ہے قتل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ مدعا علیہ ہے اور منکر ہے. اس لیے اس حدیث کے خلاف ہوں گی یہ بات کہ ولی مقتول یا اولیاء مقتول سے قسم لی جائے. اور حضرت سعید بن المسیب جو جلیل القدر تابعی ہے بلکہ سید التابعین کہلاتے ہیں، ان کی روایت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم لینے کا آغاز یہودی سے کیا اور دیت بھی انہی پر لاگو کر دی، اس لیے کہ مقتول انہی کے مابین اور انہی کے درمیان پایا گیا تھا. دراصل یہ جواب دیا جا رہا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دلیل نقلی کا جو اس سے پہلے ان کے دلائل میں پیش کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سہل کا جو واقعہ تھا اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کو قسم کھانے کے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم قسم کھائیں گے کیسے، ہم تو حاضر نہیں تھے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر یہود قسم کھا کر تم سے بری ہو جائے گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کافر ہے، ان سے قسم کیوں لی جائے گی. بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود سے بھی قسم لی، ابتدا کی قسم لینے کی، اور انہی پر دیت کو لاگو فرمایا. یہ ہماری دلیل نقلی ہوئی ہے. آگے عبارت میں دلیل عقلی کو بھی پیش کیا جا رہا ہے احناف کی طرف سے. وَلِأَنَّ الْيَمِينَ حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ دُونَ الْإِسْتِحْقَاقِ وَحَاجَةُ الْوَلِيِّ إِلَى الْإِسْتِحْقَاقِ وَلِهَذَا لَا يَسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ الْمَالَ وَلِهَذَا لَا يَسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ الْمَالَ الْمُبْتَذَلَ
فأولا ان لا يستحق به النفس المحترمۃ۔ دلیل عقلی کا خلاصہ یہ کہ دیکھیے یمین کا مقصود دفع مضرت ہے، حصول استحقاق یا اثبات استحقاق نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ولی مقتول ہے وہ دفع مضرت نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے استحقاق کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مقتول کی دیت کا حق میرا ہے۔ تو یمین جو ہے جب دفع مضرت کے لیے نہیں ہے تو پھر ولی مقتول چونکہ دفع مضرت کے لیے ہے یمین، اور ولی مقتول دفع مضرت نہیں کر رہا ہے بلکہ استحقاق ثابت کرنا چاہتا ہے، اس لیے ولی مقتول تو قسم نہیں کھائے گا، کیونکہ حاجت الولی للاستحقاق، ولی کی حاجت اور ضرورت استحقاق ہے۔ ولہذا لا یستحق بیمینہ المال المبتذل، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی یمین یعنی مدعی جو ہے یمین کے ذریعے سے مال مبتذل کا جو ہے وہ حقدار نہیں بنے گا۔ دوسری بات، جب وہ مال کا مستحق نہیں بنے گا تو مال سے زیادہ مقام نفس کا ہے، نفس محترم کا ہے، تو جب یمین سے مال کا ثبوت نہیں ہوگا تو نفس محترم کا استحقاق بدرجہ اولا ثابت نہیں ہوگا۔ ولہذا لا یستحق بیمینہ المال المبتذل فاولا ان لا یستحق به النفس المحترمہ۔ وقولہ، متن میں جو کہا گیا یتخیرہم الولی، کہ اب ان اہلیان محلہ میں جن 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی ان کو چننے کا اور انہیں منتخب کرنے کا حق ولی کو حاصل ہوگا، کیونکہ یمین اولیاء ہی کا حق ہے، تو یہ اختیار بھی اسی کو ملے گا کہ وہ ایسے افراد کو منتخب کرے گا جن کو وہ اپنے گمان میں متہم بالقتل جانتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے قاتل کا ظہور جلدی ہوگا، اور یمین کا فائدہ بھی یہ ہے کہ اگر انہوں نے قسم سے انکار کر دیا تو مسئلہ اور بھی جلدی حل ہو جائے گا، کیونکہ قسم سے انکار کرنے کی صورت میں ان پر دیت کو لاگو کر دیا جائے گا، یا پھر ولی مقتول محلہ کے ان نیک لوگوں کو منتخب کرے گا جن کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ سچ بولیں گے، اور ظاہر سی بات ہے اس سے قاتل کا ظہور جلد ہو جائے گا۔ پھر تیسری صورت یہ کہ اگر ان لوگوں نے قتل نہ کیا ہو لیکن قاتل کو جانتے ہو تو پھر قاتل کو جاننے کے بارے میں ان نیک لوگوں کی شہادت اور گواہی جو مجرم کے اندر پختگی پیدا کریں گی، یعنی اس کے ثبوت میں، وہ بدکاروں کی شہادت سے وہ مضبوطی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان 50 لوگوں کے انتخاب کا حق اولیاء مقتول کو رہے گا، اس لیے کہ قسم لینا انہی کا حق ہے۔ اور اگر ان اولیاء نے جن لوگوں کو اختیار کیا ہے، چنا ہے قسم کے لیے، اگر ان میں کوئی اندھا ہو یا محدود فی قذف ہو تو بھی جائز ہے، کیونکہ یہ یمین ہے اور یمین میں اس طرح کے جو ہے افراد بھی چلیں گے، شہادت نہیں ہے۔ شہادت میں یہ نزاکت ہے کہ اس میں شہادت اور گواہی دینے والے کوئی نابینا نہ ہو، محدود فی قذف نہ ہو، لیکن یہاں پر ان حضرات کی گواہی بھی چلے گی۔ اسی کو فرمایا کہ یتخیرہم الولی اشارۃ الی ان خیار تعین الخمسین الولی، 50 کو منتخب کرنے کی کا اختیار ہوگا وہ ولی کو ہوگا، لین الیمین حق ہو، اس لیے کہ یمین اسی کا حق ہے، وظاہر انہ یختار من یتہمہ بالقتل، اور ظاہر یہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں گا جو متہم بالقتل ہے، او یختار صالحی اہل المحلہ، یا محلے کے نیک ترین لوگوں کو اختیار چنے گا، لما ان تحرزہم عن الیمین الکاذبہ ابلغ التحرزی، اس لیے کہ ان حضرات یعنی ان نیک لوگوں کا جھوٹی قسم سے بچنا ابلغ التحرزی کامل درجے میں بچنا ہوگا، فیحذر القاتل، چنانچہ قاتل کا پتہ لگ جائے گا، وفائدۃ الیمین النقول، اور یمین کا فائدہ انکار کرنا ہے، فإن كانوا لا يباشرون، پس اگر یہ لوگ ان لوگوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن یعلمون القاتل، یہ قاتل کو جانتے ہیں، تو یفید یمین الصالح علی العلم بابلغ مما یفید یمین الطالح، تو یہ شہادت اور ان حضرات کی گواہی
نیک لوگوں کی یمین اور قسم زیادہ مفید ہوں گی، زیادہ فائدہ دے گی جھوٹے، طالح اور بدکاروں کی شہادت کے مقابلے میں۔ ولو اختاروا اعما او محدودا فی قذف، اور اگر اولیاء مقتول نے انتخاب کیا کسی اندھے کا یا محدود فی قذف افراد کا، تو یہ بھی جائز ہے، لأنہ یمین، اس لیے کہ یہ یمین کا معاملہ ہے، ولیس بشہادت، یہ شہادت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَفُوا قُضِيَ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِالدِّيَّةِ، جب یہ حضرات، جب اہل محلہ میں سے 50 آدمیوں نے قسم کھا لی تو ان سے قصاص ساقط ہو کر ان پر دیت واجب ہوں گی۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب اہل محلہ پر نہ کوئی ضمان واجب ہے رہا، نہ قصاص رہا، نہ اور دیت رہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں 2 دلیلیں پیش فرمائی ہے۔ پہلی دلیل تو حدیث مذکورہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہود قسم کھا لیں گے تو اب وہ تم سے بری ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا جب یہود قسم کھا لیں گے تو وہ بری ہو جائے گی، یہ حدیث بیان کی گئی۔ تبرئکم الیہود بایمانہا، یہ حدیث ان کی پہلی دلیل ہے، اور ان پر ضمان واجب نہ ہوگا۔ دوسری دلیل ان کی دلیل عقلی ہے، فرماتے کہ شریعت میں جہاں یمین مشروع ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مدعا علیہ مدعی کے حق سے بری ہو جائے، یعنی قسم کھا کر مدعا علیہ مدعی کے حق سے بری ہو جائے، نہ یہ کہ مدعی کا حق مدعا علیہ پر حلف کے باوجود لازم ہو جائے، مدعا علیہ پر مدعی کا حق قسم کھانے کے باوجود لازم ہو جائے، اس کے لیے قسم نہیں ہے۔ جیسا کہ تمام دعاوی میں بھی یہی حال ہے کہ جب مدعا علیہ یعنی منکر قسم کھا لے تو مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ سے مدعا علیہ بری ہو جاتا ہے، نہ یہ کہ قسم کھانے کے بعد مدعی پر وہ دعویٰ لازم ہو جائے۔ لہٰذا قسامت میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما رہے ہیں فَإِذَا حَلَفُوا قُضِيَ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِالدِّيَّةِ، کہ جب قسم کھا لے تو تمام اہل محلہ پر دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ولا یستحلف الولی، ولی سے قسم نہیں لی جائے گی، یہ بات ہم کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تجب الدیۃ لقوله علیہ السلام، کہ اس صورت میں اہل محلہ پر، یعنی جب قسم سے انہوں نے قسم کھا لی تو اب اہل محلہ پر دیت واجب نہیں ہوگی، جیسا کہ فی حدیث عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سہل کی جو حدیث ہے اس میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے تبرئکم الیہود بایمانہا، کہ یہود بری ہو جائیں گے اپنی قسموں کے ذریعے، یہود تم سے بری ہو جائے گی، جب یہود قسم کھا لیں گے تو وہ اب تم سے بری ہو جائے گی۔ وَلِأَنَّ الْيَمِينَ عُهِدَتْ فِي الشَّرْعِ مُبَرِّئًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، اور دلیل عقلی پیش کی کہ قسم شریعت میں جو معہود اور مشروع ہے وہ مدعا علیہ کو بری کرنے کے لیے قسم کھانے کے بعد، لا ملزمن، مدعا علیہ پر دعوے کو لازم کرنے کے لیے نہیں ہے، کما فی سائر الدعاوی، جیسا کہ تمام دعاوی میں یہی صورتحال ہے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ان النبی علیہ السلام جمع بین الدیۃ والقسامۃ فی حدیث سہل وفی حدیث زیاد ابن ابی مریم وکذا جمع عمر رضی اللہ عنہ بینہما علی ودیعۃ وقولہ علیہ السلام تبرئکم الیہود محمول علی الابراء عن القصاص والحبس۔ یہاں سے ہمارے دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ دلائل کا حاصل یہ ہے کہ حلف کے بعد اہل محلہ پر دیت کیوں واجب ہوتی ہے، تو پہلی دلیل تو ہے عبداللہ بن سہل کے واقعہ کا حوالہ کہ جس میں قسامت اور دیت کو جمع کیا گیا۔ اس حدیث کے راوی سہل بن ابی حشمہ ہیں، اور ایسے ہی زیاد ابن ابی مریم کی حدیث میں دونوں کو جمع کیا گیا، یعنی دیت اور قسامت دونوں کو جمع کیا، یعنی قسم کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں واقعہ میں دیت کو بھی لازم کیا۔ اسی طرح قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ وادعہ میں یہ واقعہ پیش آیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قسامت اور دیت کو جمع فرمایا تھا، قسم لینے کے بعد دیت کو لازم کیا۔ یہ سب ہمارے دلائل تھے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان انہوں نے پیش کیا ہے تبرئکم الیہود، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حدیث مذکور میں دیت سے بری ہونا مراد نہیں ہے کہ یہود
جو ہے دیت سے بری ہو جائیں گے قسمیں کھا لینے کے بعد، بلکہ قصاص اور گرفتاری سے بری ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ اور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ جب اہلیان محلہ قسم کھا لیں گے تو ان پر قصاص واجب نہیں ہوگا، اور ایسے ہی وہ گرفتاری سے بھی بری ہو جائے گے، اور یہ بات ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن رہی بات دیت کی، دیت سے بری نہیں ہوگے، اس لیے کہ دیت کو ایسی صورت میں لاگو کرنے کا مقصود شریعت کے نزدیک یہی ہے کہ کسی نفس محترم کا خون اس طرح ضائع نہ ہو۔ خون کی صیانت و حفاظت کے لیے دیت کو واجب اور لازم کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دوسری دلیل ہے اس کا جواب آگے والی عبارت میں دیا جا رہا ہے، وَقَذَا الْيَمِينُ مُبْرِئَةٌ عَمَّا وَجَبَ لَهُ الْيَمِينُ وَالْقَسَامَةُ مَا سُرِيَتْ لِتَجِبَ الدِّيَةُ إِذَا نَقَلُوا، کہ یمین اس چیز سے بری کرتی ہے جس کے لیے یمین واجب ہوتی ہو، اور قسامت اس لیے مشروع نہیں ہوئی تاکہ دیت واجب ہو جائے جبکہ اہل محلہ انکار کر دے، بلکہ یمین اس لیے مشروع ہوتی ہے تاکہ ان کے جھوٹی قسم سے بچتے ہوئے قصاص ظاہر ہو جائے، پس وہ قتل کا اقرار کر لے، پس جب انہوں نے قسم کھا لی تو قصاص سے برات حاصل ہو گئی۔ اس عبارت میں دوسری دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے۔ حاصل دلیل یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یمین تو مدعا علیہ کو بری کرنے کے لیے مشروع ہوئی ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یمین مدعا علیہ کو بری کرنے کے لیے مشروع ہے، ہمارا بھی اس اصول سے اتفاق ہے، مگر یہ یاد رہے کہ یمین اس حق سے بری کرتی ہے جس کے لیے یمین مشروع ہوئی تھی، اور یہاں یمین اس بات قصاص کے لیے مشروع ہوئی تھی تاکہ یہ لوگ جھوٹی قسم سے بچنے کی غرض سے قسم سے انکار کریں گے اور قتل کا اقرار کر لیں گے تو قصاص واجب ہو جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے قسم کھا لی تو اب قصاص واجب نہیں ہوگا، یعنی ان کی قسموں نے ان کو قصاص سے بری کر دیا۔ اب رہی بات دیت کے وجوب کا مسئلہ، تو وہ اس لیے واجب اور ثابت ہے کہ قتل ظاہراً انہی کی طرف سے صادر ہوا ہے، ظاہراً، کیونکہ مقتول ان کے درمیان ملا ہے۔ بہرحال وجوب دیت کا مدار انکار پر نہیں ہے بلکہ امر ظاہری پر ہے، یعنی کہ مقتول ان کے مابین پایا گیا، پھر دیت ان پر اس لیے واجب ہوئی۔ دوسری بنیاد اس کی وجوب دیت کی کہ ان کی جانب سے حفاظت میں کوتاہی اور کمی پائی گئی ہے، اس لیے دیت واجب ہوگی۔ جیسے قتل خطا میں بھی اسی بنیاد پر دیت واجب ہوا کرتی ہے۔ تو اسی کو فرمایا وَقَذَا الْيَمِينُ مُبْرِئَةٌ عَمَّا وَجَبَ لَهُ الْيَمِينُ، کہ یمین اس چیز سے بری کرتی ہے جس عَمَّا وَجَبَ لَهُ الْيَمِينُ، اس چیز سے جو ہے بری کرتی ہے جس کے لیے یمین واجب ہوئی تھی، اور یہاں پر جو یمین واجب ہوئی تھی وہ قصاص کو ثابت کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے قسم کھا لی تو قصاص ساقط ہو گیا۔ وَالْقَسَامَةُ مَا سُرِيَتْ لِتَجِبَ الدِّيَةُ إِذَا نَقَلُوا، اور قسامت اس لیے واجب نہیں ہوئی ہے کہ دیت واجب ہو جب وہ انکار کر دے، بل سُرِيَتْ لِيَظْهَرَ الْقِصَاصُ، بلکہ قسم لینے کا جو نظام واجب ہوا اور مشروع ہوا ہے لِيَظْهَرَ الْقِصَاصُ، تاکہ قصاص ظاہر ہو جائے، یعنی وہ قتل کا اقرار کر لیں گے تو قصاص واجب ہو جائے گا۔ بِتَحَرُّزِهِمْ عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ، یمین کاذبہ سے بچتے ہوئے، فَيُقِرُّ بِالْقَتْلِ، قتل کا اقرار کریں گے، فَإِذَا حَلَفُوا حَصَلَتِ الْبَرَاءَةُ عَنِ الْقِصَاصِ، جب انہوں نے قسم کھا لی تو قصاص سے برات حاصل ہو گئی۔ پھر دیت واجب کیوں ہوئی، اس کی دو بنیادیں بتا رہے ہیں۔ ثُمَّ الدِّيَّةُ تَجِبُ بِالْقَتْلِ الْمَوْجُودِ مِنْهُمْ ظَاهِرًا، پھر دیت واجب اس لیے ہوئی کہ مقتول ان کے درمیان پایا گیا، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ قتل ان کی طرف سے صادر ہوا۔ لِوُجُودِ الْقَتِيلِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَا بِنُقُولِهِمْ، انکار کی بنیاد پر دیت واجب نہیں، دوسری بنیاد دیت کے واجب ہونے کی، او وجبت بتقصیرہم فی المحافظۃ کما فی قتل الخطأ، کہ ان کی طرف سے اس شخص کی اور اس جان کی حفاظت میں کوتاہی پائی گئی، اس لیے دیت واجب ہوئی ہے، جیسا کہ قتل خطا میں بھی دیت کے واجب ہونے کی بنیاد یہی ہے کہ قتل کرنے والے کی طرف سے خطاً قتل ہوا ہے تو گویا حفاظت میں اس نے کوتاہی کیا ہے، جس کا خمیازہ اسے دیت دے کر بھگتنا ہوگا۔
آگے ہے ومن ابا منہم الیمین حبس حتی یحلف، 50 لوگوں میں جو بھی قسم کا انکار کرے گا اس کو قسم کھانے تک قید میں رکھا جائے گا، جب تک کہ وہ قسم نہ کھا لے۔ اس لیے کہ باب قسامت میں مال مقصود نہیں ہے، مال ہی مقصود نہیں ہے، مال کے ساتھ ساتھ یمین بھی مقصود ہے، اس لیے کہ یہ خون کا معاملہ ہے جو بہت معظم ہے، لہٰذا یہاں قسم بھی واجب ہے اور دیت بھی واجب ہے۔ البتہ اگر اموال میں مدعی علیہ نے، یعنی مال کا اگر معاملہ ہو، کسی پر مال کا دعویٰ کیا گیا اور مدعی علیہ نے قسم سے انکار کر دیا تو اس کو قید نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس پر مال لازم کر دیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق اس لیے کہ باب اموال میں قسم مدعی کا کے حق کا بدل ہے، اور جب مدعی علیہ نے حق ادا کر دیا یعنی مال جب دے دیا تو یمین ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن باب قسامت میں اگر اہل محلہ دیت دے دے تو اس پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ پھر بھی ان کو قسم کھانا پڑے گی، اس لیے کہ یہاں باب قسامت میں مال کی طرح قسامت بھی مقصود ہے، تو مال بھی لازم ہوگا اور قسم بھی کھانا ہوگی، اسی کو بیان کیا گیا۔ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِيهِ مُسْتَحَقَّةٌ لِذَاتِهَا، اس لیے کہ یمین باب قسامت میں بذات خود مقصود ہے، تعظیماً لِأَمْرِ الدَّمِ، خون کے معاملے کی عظمت کے پیش نظر، وَلِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّيَةِ، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر دیت اور قسم دونوں میں جمع کیا جائے گا۔ بخلاف النقول فی الاموال، برخلاف اموال میں انکار کی صورت میں، لأن الیمین بدل عن اصل حقہ، اس لیے کہ یمین مدعی کے اصل حق کا بدل ہے، ولہذا یسقط ببذل المدعا، یہی وجہ ہے کہ قسم ساقط ہو جاتی ہے مدعی کے بدل کی وجہ، ببدل المدعی، یہی وجہ ہے کہ قسم ساقط ہو جاتی ہے، یا اسی وجہ سے مال مدعی کے صرف کرنے سے یمین ساقط ہو جاتی ہے، ببذل المدعی۔ وفی ما نحن فیہ، اور جس مسئلے میں ہم چل رہے ہیں یعنی قسامت والا معاملہ، لا یسقط ببذل الدیت، کہ قسم ساقط نہیں ہوتی ہے دیت کے صرف کرنے سے، یعنی دیت اگر اہل محلہ دے دے تو قسم ساقط نہیں ہوگی، اور مدعا علیہ اگر جو ہے مال بذل کر دے یعنی صرف کر دے تو اس کے ذمے سے دیت مال ساقط ہو جائے، یمین ساقط ہو جائے گی۔ ھذا الذی ذکرنا اذا ادعى الولی القتل علی جمیع اہل المحلہ، یہ تفصیل جو ہم نے گزشتہ میں بیان فرمائی، یہ اس وقت ہے جب ولی مقتول قتل کا دعویٰ تمام محلے والوں پر کرے، اور یہی حکم ہے اس وقت اذا ادعى علی البعض لا بعیانہم، جب بعض غیر متعین افراد پر قتلوں کا دعویٰ کرے، والدعویٰ فی العمد او الخطأ، چاہے دعویٰ قتل عمد کا ہو چاہے قتل خطا کا ہو، لأنہم لا یتمیزون عن الباقی، اس لیے کہ بعض غیر جو معین ہیں وہ باقی حضرات سے ممتاز نہیں ہو سکیں گے، علیحدہ نہیں ہو سکیں گے۔ ولو ادعى علی البعض بعیانہم، اور اگر بعض متعین افراد پر ولی مقتول نے قتل کا دعویٰ کیا، انہ قتل ولیہ، کہ اس شخص نے اس کے ولی کو مارا ہے، عمدن او خطان، چاہے عمدن مارا ہو یا خطان مارا ہو، فکذالک الجواب یدل علیہ اطلاق الجواب فی الکتاب، تو ایسے ہی جواب ہے جس پر جواب کا اطلاق دلالت کرتا ہے قدوری میں، کتاب سے مراد یہاں پر قدوری ہے، قدوری میں جو مطلق جواب ہے وہ اسی پر دلالت کرتا ہے، اور وَهَذَا الْجَوَابُ فِي الْمَبْسُوطِ، مبسوط میں بھی یہی جواب موجود ہے، جو تفصیل ماکمل میں بیان ہوئی۔ پہلے تو ہم یہ فرق پھر سے سمجھے کہ اگر مال کا دعویٰ کیا گیا اور مدعا علیہ نے، منکر نے قسم کھا لی، یعنی مال دے دیا، تو اب اس کو قسم سے چھٹکارا مل جائے گا، یمین ساقط ہو جائے گی۔ لیکن زیر بحث مسئلہ نفس محترم کا ہے، قتل کا ہے اور قسامت کا ہے،
تو باب قسامت میں جہاں مال مقصود ہے وہیں قسم بھی مقصود ہے، لہٰذا اگر مدعا علیہ نے یعنی جیسے کہ اہلیان محلہ نے دیت دے بھی دی تب بھی قسم سے وہ بری نہیں ہوں گے، قسم اور یمین ساکت نہیں ہوں گی، یہ فرق ہے۔ اب یہ جو تفصیل بیان کی گئی اوپر، تینوں صورتوں میں حکم یہی ہے۔ پہلی صورت، ولی مقتول نے تمام اہل محلہ پر اپنے ولی کے قتلوں کا دعویٰ کیا ہو، خواہ قتل عمد کا یا قتل خطا کا۔ نمبر 2، اہلیان محلہ میں سے بعض پر دعویٰ کیا ہو لیکن وہ بعض افراد غیر متعین ہو، تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ جب وہ بعض غیر متعین ہیں تو ان کا باقی یعنی جو باقی حضرات ہیں اہل محلہ سے وہ ان سے جدا نہیں ہو سکیں گے، یعنی سب پر دیت واجب ہوگی۔ نمبر 3، اہل محلہ میں سے بعض معین پر دعویٰ کرے کہ اس نے میرے ولی کو قتل کیا ہے، تو اب بھی یہی حکم ہے جو مذکور ہوا ہے، کیونکہ امام قدوری کا اطلاق اسی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے مطلقاً فرمایا ہے اذا وجد القتیل فی محلۃ لا سیکم من قتلہ استحلف 50 رجلا فیہم، یعنی امام قدوری کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی محلہ میں مقتول پایا جائے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے اس کو مارا ہے تو 50 لوگوں سے قسامت لی جائے گی۔ اس میں اس بات کی کوئی تعین نہیں ہے کہ دعویٰ اس نے تمام پر کیا ہو، بعض پر متعین پر کیا ہو، بعض غیر متعین پر کیا ہو، اس لیے حکم تینوں صورتوں میں یکساں رہے گا کہ تمام اہلیہ نے محلہ سے قسم لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.